لکھتا تو آگے چل کسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست ای کتابیں نیز چیزیں دیگرست. اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے. کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی. یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا. تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر. آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کر. یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے. اچھا دوسری بات والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھایا. میرا عشق رسول، میری محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، دلیل ہم سے مانگتا ہے. آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں. میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں. دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں. میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور میرے حضور 3 دن وہاں منتظر ہے. وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہیں تو خود پریشان ہوا. صرف اتنی بات اسے کہی صاحب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائی. اللہ اکبر. میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں. میری زبان پر جھوٹ نہیں بول سکتی. آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخیل حرام. فرماتا ہے اس کا پینا حرام کا، اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے، غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے. تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے، تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے. چوتھی چیز کف الاذی. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں، تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف کی گئی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، تو وہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، مسلمان کا تحیت. تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت. کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر، یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے. اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے
کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے. الجھنے لگے، کہا بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے. تو تیرا دل الجھ نہ جائے. تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے. لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی. تو کف الاذی چوتھی چیز. اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے. اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ. توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے. یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں. ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے. اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے. تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے. شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے. اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا. ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے. حقوق کو ہم ادا کرنے والے، دست بردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے. یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں.